بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں توصیف سید کا ولاگ۔ اردو گلوب ٹی وی ہمارے یوٹیوب چینل کا نام ہے، اور ہفتے کی رات 11 بجے ہیں، 21 مارچ 2026۔ آج کی کچھ اہم خبریں آپ سے ڈسکس کریں گے، اور کچھ پاکستان اور عالمی صورتحال پر بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ وہ اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ ایرانی میزائل کس طرح فضائی دفاعی نظام جو ہے اس سے گزرتا ہوا جنوبی شہر اسرائیل کا ایک ہے دمونا، اس میں آ کر گرا ہے، اور جس سے کم از کم انہوں نے 47 افراد کے زخمی ہونے کا بتایا ہے، ہلاک ہونے والوں کی تعداد نہیں بتائی۔ اور یہ واضح ہے کہ تہران کی جانب سے اس علاقے کو کیوں نشانہ بنایا گیا۔ دمونا ایک شہر ہے، اس سے تقریباً 13 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اہم جوہری تنصیب موجود ہے اسرائیل کی، اور جسے طویل عرصے سے اسرائیل کا غیر اعلان شدہ جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے کے طور پر استعمال کرتا چلا ہے، اور وہ اس بات سے انکار بھی نہیں کرتا۔ باضابطہ طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ سائٹ صرف تحقیقاتی مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے اب دنیا بھر میں مختلف ممالک یہی رویہ اختیار کرتے ہیں، یہی ایران نے بھی اختیار کیا، یہی اور ممالک نے بھی، اور اسرائیل بھی کہتا ہے، حالانکہ اسرائیل کے پاس تو ایٹمی طاقت ہے۔ اچھا، 6 دہائیوں سے وہ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اسرائیل نے وہاں جوہری بم تیار کیا ہے، اور اگرچہ ہر آنے والی حکومت نے اس حوالے سے ایک ابہام جو تھا وہ برقرار رکھا، اور کبھی تفصیل سے وضاحت سے کچھ نہیں بتایا۔ فوجی ذرائع سے ایرانی میڈیا کو بتایا گیا ہے کہ اگر امریکہ، جو ایران کے نزدیک ایک اہم 90 کلومیٹر دور ایک خارق جزیرہ ہے، اس کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کی دھمکی پر عمل کرتا ہے تو اسے ناقابل یقین نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پاسداران انقلاب سے منسلک خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران کے پاس ایک یہ آپشن ہے کہ وہ بحیرہ احمر آبنائے باب المندب کو غیر مستحکم کر دے۔ آبنائے باب المندب جو ہے، جسے گیٹ آف ٹیئرز بھی کہا جاتا ہے، تقریباً 20 میل چوڑا سمندری راستہ ہے جو جزیرہ نما عرب میں یمن اور افریقی ساحل پر جبوتی اور ایریٹریا کے درمیان واقع ہے۔ یہ راستہ نہر سویز تک جاتا ہے۔ فوجی ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ آبنائے ہرمز اور ایران کی تیل کی تنصیبات کے حوالے سے امریکہ ایک بڑے مخمصے کا شکار ہے، یعنی ایک پریشانی کا شکار ہے، تذبذب کا شکار ہے، کنفیوژن کا شکار ہے۔ اور ان کے مطابق اگر امریکی خارق جزیرے پر حملہ کرتے ہیں تو تیل کی پیداوار جو عارضی طور پر متاثر ہوگی، اور ایران خطے کی اگر تمام تنصیبات کو آگ لگا دے گا تو امریکہ کو ایسے نقصانات اٹھانے پڑیں گے جو دوسری عالمی جنگ کے بعد کبھی نہیں دیکھے گئے۔ تو یہ ایک بڑی دھمکی بھی ہے، اور ایران کی طرف سے وارننگ بھی ہے۔ ادھر روسی صدر جو ہیں پوتن نے ایران کے نئے رہبر اعلیٰ اور صدر کو بھیجے گئے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ماسکو اس مشکل وقت میں تہران کا وفادار دوست اور قابل اعتماد شراکت دار ہے اور رہے گا۔ اور کریملن جو ہے، یعنی روس کا جو جس طرح امریکہ کا پینٹاگون ہے، روس میں کریملن ہے، اس کے بیان کے مطابق ایرانی نئے سال کے پہلے دن کے موقع پر آپ کو بتایا کہ ایران کا نیا جو سال ہے وہ مارچ کے اواخر میں شروع ہوتا ہے، اور اس میں انہوں نے پیغام میں کہا ہے کہ جی ان کے جو مسعود پزشکیان ہیں ان کو کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ ایرانی عوام ان آزمائشوں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ادھر امریکی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس ہفتے ایران کے ایک زیر زمین ہتھیاروں کے مرکز پر بمباری کے بعد آبنائے ہرمز میں جہازوں کو خطرہ پہنچنے کی جو صلاحیت ہے وہ تو کہتے ہیں ختم کر دی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ختم نہیں کر سکتے۔ وہ تھوڑی سی صلاحیت میں فرق ضرور آ سکتا ہے، کم ضرور ہو سکتی ہے۔ اور سیٹ کام کے جو سربراہ ہیں انہوں نے ایک پیغام میں کہا ہے کہ امریکہ نے نہ صرف اس تنصیب کو نشانہ بنایا ہے بلکہ وہ مقامات بھی نشانے پر ہیں جو جہازوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ان کے مطابق اس کارروائی کے بعد ایران کی خطے میں جہاز رانی کو خطرے میں ڈالنے کی صلاحیت کمزور ہوئی ہے، اور امریکہ ایسے اہداف کو نشانہ بنانا جاری رکھے گا۔ سیٹ کام کے مطابق امریکہ اب تک ایران کے 8,000 سے زائد فوجی اہداف کو نشانہ بنا چکا ہے۔ یہ فگر جو ہیں بہت زیادہ ہیں،
اور تشویشناک بھی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جی 130 ایرانی بحری جہاز بھی شامل ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ فگر درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ ٹرمپ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں ہم نے ان کی ایئر فورس اور بحریہ اور ان کی سب میرین اور ان کی جو سمندر میں کشتی رانی کے جو ان کے مراکز ہیں یا ان کے پاس جو طاقت تھی وہ ہم نے ختم کر دی ہیں، اور ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ کب کے ابنائے ہرمس پر اپنا قبضہ بھی جما چکے ہوتے، اور اس پریشان حالی میں وہ ایسے بیان نہ دیتے اور ان کی یہ پریشانی اس طرح واضح نہ ہوتی۔ ان کے مطابق اس کارروائی کے بعد ایران کی جو خطے میں جہاز رانی کو خطرے میں ڈالنے کی صلاحیت کمزور ہوئی ہے، اور امریکہ جو ہے وہ اسے مزید آگے بڑھاتا رہے گا۔ اور روس کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران میں جو واقع نتنز جو ہے اس کی جوہری تنصیب پر فضائی حملے کی مذمت کی ہے، اور اسے بین الاقوامی قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار بھی دیا ہے، اور ہفتے کے روز جو ہے نتنز کی یورینیم افزودگی کی تنصیب پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور ترجمان نے کہا ہے کہ حملے کی ذمہ داری سے متعلق تفصیلات میں جائے بغیر ہم اس کو بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی قرار دیتے ہیں۔ اسی تناظر میں ایران نے اعلان کیا ہے کہ اس نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کو نتنز جو ہے جوہری سائٹ پر حملے سے آگاہ کر دیا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اگر خدا نخواستہ وہ ٹارگٹ پہ ہٹ کیا جاتا ہے تو جوہری تابکاری کے بہت زیادہ امکانات ہیں، اور جو عالمی قوانین کی بہت بڑی ایک خلاف ورزی قرار دی جاتی ہے۔ ادھر ایران نے جو ہے برطانیہ اور امریکہ کے جو مشترکہ فوجی اڈے ہیں ڈیاگو گارشیا، آپ کو پتہ ہے ڈیاگو گارشیا ایک جزیرہ ہے، اور جس کو برطانیہ ڈیل کرتا ہے، اس کی جانب میزائل فائر کیے ہیں۔ تاہم کہا یہ جا رہا ہے کہ حملے میں کسی جانی نقصان کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ ناکام حملہ ہوا ہے جب برطانیہ نے گزشتہ رات امریکی افواج کو برطانوی اڈوں کے اضافی استعمال کی اجازت دینے کا اعلان کیا تھا۔ اس سے ایران بڑا خفا ہے، اور اس نے برطانیہ کو بھی بہت دھمکی دی ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے اسٹارمر نے یہ کہا تھا کہ ہم نے انہیں صرف یہ جزیرہ اس لیے استعمال کرنے کی اجازت دی کہ وہ ایران کے جو نیوکلیئر پروگرام ہے ان کی سائٹ پر حملہ کرے گا، باقی اور کہیں حملہ نہیں کر سکے گا۔ جس پہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ صرف وہیں پر ہی حملہ کرے گا۔ یہ تو بڑی بچگانہ سی بات کی ہے برطانیہ کے وزیر اعظم نے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے بھی امریکی حکام کے حوالے سے ایک رپورٹ کیا تھا کہ ایران نے ڈیگو گارشیا کے اڈے پر درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے 2 بیلسٹک میزائل داغے ہیں، لیکن یہ میزائل بحرین میں امریکی اور برطانوی مشترکہ فوجی اڈے کو نہیں مارے گئے۔ ایران کی جو ایٹمی توانائی تنظیم ہے اس کا کہنا ہے کہ وسطی ایران میں واقع نتنز کی جوہری تنصیب کو آج صبح ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا ہے، اور ایرانی میڈیا نے کہا ہے کہ تابکار آلودگی سے متعلق جو تکنیکی اور ماہرین کی جانچ مکمل کر لی گئی ہے، اور نتائج کے مطابق اس تنصیب سے تابکار مواد کے اخراج کی اطلاع نہیں ملی۔ یہ ایک خوشائند بات ہے، اگر تابکار مواد جو ہے وہ اس کا اخراج ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ ایران میں بھی، خطے میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ اور اس حملے کی مذمت تو کی گئی ہے، اور یہ این پی ٹی آپ کو پتہ ہے جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کا ایک معاہدہ ہے۔ این پی ٹی ایک زمانے میں اس پہ بڑا پاکستان پہ بھی پریشر ہوتا تھا 3 دہائیوں قبل کہ اس پہ پاکستان بھی سائن کرے، اور یہ جوہری سلامتی اور تحفظ سے متعلق دیگر ضابطوں کی خلاف ورزی بھی ہے۔ اور امریکی میڈیا کے مطابق ایران نے امریکہ اور برطانیہ کے مشترکہ فوجی اڈے ڈیگو گارشیا پر درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے 2 میزائل جو ہیں بیلسٹک داغے ہیں۔ اب ایران سے ڈیگو گارشیا کا جو فاصلہ ہے تقریباً 3800 یعنی 3800 کلومیٹر ہے۔ ایران کے سابق رہبر اعلیٰ نے حکم دیا تھا کہ ایرانی میزائلوں کی رینج 2000 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے ان کا اندازہ تھا کہ جی ہم پہ حملہ جب بھی ہوگا تو اسرائیل سے ہوگا، اور اسرائیل تقریباً 2000 کلومیٹر ہے، انہیں پتہ تھا اور دوسرے ممالک سے تو ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے باوجود ایران نے
زیادہ مار کرنے والے میزائل نہ صرف تیار کیے ہیں بلکہ سنبھال کر رکھے ہوئے، اور ضرورت پڑی تو کسی اور ملک کے لیے بھی مجبوراً، یعنی وہ اپنے دفاع کے لیے استعمال کرے گا، اور یہ اس کا حق ہے۔ جب دوسرے ممالک اوفینس کر سکتے ہیں تو ایران کو تو 100% دفاع کا حق حاصل ہے، ہر ملک کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ اسرائیل کہتا ہے ہمیں دفاع کا حق حاصل ہے، 80,000 لوگوں کو مارنے کے باوجود وہ ابھی تک دوسرے ممالک کو جب بھی کنونس کرتا ہے تو کہتا ہے جی ہمیں دفاع کا حق حاصل ہے، چاہے وہ کوئی ملک ہو، چاہے وہ بھارت ہو یا امریکہ ہو یا یورپ ہو، وہ اسرائیل کی حمایت میں یہ جملہ ضرور ادا کرتے ہیں۔ تو متحدہ عرب امارات ایک طویل عرصے سے ان دونوں جزیروں کی ایک ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، اور وہ جزیرے کون سے ہیں جناب؟ وہ ہیں راس الخیمہ کے۔ اور ایران نے یو اے ای کے ساتھ 2 جزیروں کی ملکیت کے تنازع کے امارات کے شہر راس الخیمہ پر فیصلہ کن حملے کی دھمکی دی ہے۔ یہ بھی ایک مشکل ترین صورتحال ہے، کیونکہ یو اے ای ان دونوں جزیروں کی ملکیت کا دعوے دار ہے۔ اب ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے نے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ایران کی مسلح افواج کے ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ ابو مسا اور گریٹر تنب کے جزائر پر مزید کسی بھی جارحیت کا جواب اماراتی شہر پر حملہ کر کے دیا جائے گا۔ تو ایران کو اس صورتحال سے اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ان جزائر پر حملہ کرنے کا مقصد ظاہر ہے یو اے ای کو جنگ میں دھکیلنا ہے، اور یو اے ای کے جنگ میں دھکیلنے کا مقصد خطے میں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہوگا، اور ایران کو اپنی توجہ اسرائیل پر اور جو ممالک خاص طور پر جو اس کو ایسی سہولت فراہم کر رہے ہیں جس سے ایران کی عام تنصیبات پر خطرہ ہے، اس پر تو وہ جوابی کارروائی کا حق رکھتا ہے۔ لیکن جو اسرائیل اور امریکہ کی سوچ ہے یقینی طور پر ایران کو معلوم ہوگا، تو ایران کو اس سے اپنے حق کے دفاع کا تو استعمال کرنا چاہیے، لیکن مزید ممالک کو اس لڑائی میں گھسیٹنے کا مقصد مسلم ممالک خاص طور پر مشرق وسطیٰ کی معاشی تباہی ہے، اور اس کے بعد اقتصادی تباہی ہے، اور اس کے بعد دفاعی طور پر بھی ان کی تباہی ہے، اور اسرائیل اور امریکہ یہی چاہتے ہیں۔ تو ایران جو ہے وہ اس معاملے میں اپنے جو پالیسی میکرز ہیں ان کی طرف سے کچھ وضاحت اس کو کرنی چاہیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، اور اگر کہیں اور کسی ملک سے اس پر میزائل آ گئے تو ظاہر ہے پھر یو اے ای کے جتنے وسائل ہیں وہ اگر کسی اسلامی ملک کے خلاف استعمال ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک افسوسناک بات ہوگی۔ ادھر ایران کی جو پاسداران انقلاب ہے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کے وسطی علاقے کی فضاؤں میں ایک اور دشمن طیارے کو مار گرایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ صبح 3:45 پر اسرائیل کے زیر استعمال ایک جنگی طیارہ F-16 فالکن کو ایران کے وسطی حصے میں نشانہ بنایا گیا ہے، اور بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ اس طیارے کو IRGC کی ایروسپیس فورس کے جدید فضائی جو دفاعی نظام ہے اس کے ذریعے تباہ کیا گیا ہے۔ تو ابھی اس کی وضاحت نہیں آئی، لیکن ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور F-16 آپ کو پتہ ہے کتنا اہم ترین طیارہ ہے، اس کو بنانے والی بہت بڑی کمپنی دعویٰ کرتی رہی ہے۔ کل ایران نے 2 دن پہلے F-35 کا طیارہ کا گرانے کا دعویٰ کیا تھا، اور ادھر سعودی عرب نے ایران کے جو 2 فوجی اتاشی ہیں ان کے عملے کے 3 ارکان کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اور رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے ان 5 اہلکاروں کو ناپسندیدہ شخصیت، آپ کو پتہ ہے نان پرسونا جو قرار دیے جاتے ہیں ڈپلومیٹ، ان کو 24 گھنٹے کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ سعودی حکومت نے کہا کہ ایران نے سعودی عرب خلیج تعاون کونسل اور عرب اسلامی ملکوں کو بار بار ہدف بنایا، اور وہ بار بار ایران سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری خود مختاری اور سویلین انفراسٹرکچر اور ہمارے معاشی مفادات اور سفارتی تنصیبات اور عام شہری جو تنصیبات ہیں اس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ اچھے ہمسایوں کی جو اصول ہوتے ہیں یہ اس کی نفی ہے۔ ادھر ایئر انڈیا کی کینیڈا کی شہر وینکوور جو جانے والی ایک پرواز ہے، تکنیکی اور انتظامی غلطی کے باعث منزل تک پہنچنے کی بجائے تقریباً 8 گھنٹے فضا میں رہنے کے بعد واپس دہلی چلی گئی ہے۔ بھارتی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ
AI-185 بدھ کے روز صبح 11:34 پر نئی دہلی سے روانہ ہوئی تھی، جس نے اپنی معمول کی پرواز جاری رکھی۔ تاہم 4 گھنٹے بعد جب طیارہ چین کی فضائی حدود میں پہنچا تو ایئر لائن کو معلوم ہوا کہ استعمال ہونے والا طیارہ کینیڈا میں لینڈنگ کی اجازت نہیں رکھتا۔ تو یہ ایئر انڈسٹری کے لیے بھی ایک بڑی بری خبر ہے، اور پوری دنیا میں جو ایئر ٹریولر ہیں ان کے لیے ایک پریشان خبر ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایئر انڈیا نے غلطی سے بوئنگ 777-200 LR طیارہ استعمال کیا تھا، جبکہ کینیڈا کے لیے کمپنی کو صرف بوئنگ 777 جو 300ER طیاروں کی آپریشن منظوری اس کو حاصل ہے۔ تو پاکستان کے تو 777 آتے ہیں، اور یہ ایک ایسی غلطی تھی، ٹیکنیکل غلطی تھی، جس سے ظاہر ہے مسافروں کو اور لوگوں کو اور عملے کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں ان کی، جو پاکستان میں شیعہ علماء حضرات سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے بعد ملک میں ایک یوٹیوبر خاص طور پر جو پی ٹی آئی سے بہت زیادہ یعنی یا ہمدردی رکھتے ہیں یا ان کے ہمدرد ہیں یا پی ٹی آئی کے بہت زیادہ کلوز رہے ہیں، اور خاص طور پر آپ کو پتہ ہے شہباز گل تو پی ٹی آئی میں عہدہ رکھتے تھے، تو انہوں نے اس معاملے کو انہوں نے بھی اور وجاہت سعید نے بھی اور 3-4 اور لوگوں نے جو یوٹیوب پہ اپنے ولاگ چلاتے ہیں، ہم ان کے ولاگ کے حوالے سے بات نہیں کریں گے، صرف ان کے اس معاملے سے جو انہوں نے ولاگ بنائے ہیں وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک ہیں۔ کچھ باتیں جو جینون ہیں وہ ہم اس پہ ضرور ڈسکس کریں گے۔ کئی علماء دین شیعہ علماء حضرات نے چیف آف آرمی اسٹاف سے یعنی فیلڈ مارشل سے ملاقات کے بعد اپنے ولاگ بھی کیے، اپنے اجتماعات بھی کیے، دینی اجتماع، اور اس کی ریکارڈنگ بھی کی ہے۔ اس میں کئی افسوسناک باتیں ایسی کی گئی ہیں جو پاسبل نہیں ہیں۔ وہ اس طرح پاسبل نہیں ہے کہ ایک عالم دین نے یہ کہا کہ جی ہمیں تو آرمی چیف نے کہا کہ تم لوگ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ الفاظ آرمی چیف کیا کوئی ایک فوج کا افسر بھی کسی عالم دین کو اس طرح نہیں کہہ سکتا۔ یہ بہت انتہائی غیر اخلاقی بات ہے، اور یہ بھی نہیں کوئی کہا جا سکتا کہ جی آپ لوگ جا کر ایران میں بس جاؤ، اور انہوں نے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ علماء دین رکھتے ہیں، آپ کو بولنے کا طریقہ آتا ہے، آپ کو ان سے اگر سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی تو آپ کو وہاں احتجاج کرنا چاہیے تھا کہ جی ہمارا بھی موقف سنیں۔ آپ نے صرف ان کا موقف سننے کے بعد ویڈیو میں کوئی طرفداری کسی کی نہیں کر رہا، آپ نے انہیں ویڈیو جو بنائی ہیں وہ میرا خیال ہے اس سے امن و امان کے حوالے سے ایک پریشان کن صورتحال پیدا ہونے کا امکان ہو سکتا ہے، اور حکومت کو بھی چاہیے تھا کہ ان کی ملاقات آرمی چیف کی جگہ وزیر اعظم سے ہوتی، وزیر اطلاعات، اور جو پاکستانی حکومت ہے اس کے جو انتہائی اہم شخصیات ہیں ان سے ملاقات ہونی چاہیے تھی، لیکن آرمی چیف سے ملاقات کرائی گئی۔ اب شہباز گل صاحب نے تو وہ بڑی ویڈیوز بھی دکھائیں جو میں سمجھتا ہوں نہیں دکھانی چاہیے تھی، جس میں انہوں نے آرمی چیف کو بہت زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، اور اس طرح تفرقے کے اضافے کا خطرہ ہے۔ ایران ہمارا ساتھی، ہمارا پڑوسی، ہمارا دوست ملک ہے پاکستان، بلکہ ایران نے تو پاکستان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا ہے۔ پاکستان چونکہ اس وقت مشکل صورتحال میں ہے، اس وقت ملک اور قوم کو مسلکی حوالے سے تفریق کرنا بہت خطرناک ہوگا، اور کچھ قوتوں کی خاص طور پر جو ہمارے دشمن ممالک ہیں ان کی تو خواہش ہے کہ کسی طرح ان کو نہ صرف لڑوایا جائے بلکہ فرقہ وارانہ لڑائی کرائی جائے۔ اس وقت ملک کو اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے، اور سیاسی آپ پوائنٹ اسکورنگ کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جس مرضی حوالے سے بات کریں، تمام مکتب فکر کو اس حوالے سے بات کرنی چاہیے، کسی ایک مسلک کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ جو دیوبندی اور اہل سنت کے لوگ ہیں انہیں بھی اس وقت بہت احتیاط سے بات کرنی چاہیے، اور مسالک سے بالا تر ہو کر صرف ملک کے حوالے سے بات کی جانی چاہیے۔ میرا یہ ذاتی ایک نقطہ نظر ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک ہم بات کریں گے کہ جی عید کے دن عمران خان کو عید کی اگر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ یہ خبریں بھی زیادہ تر تو پی ٹی آئی نے کہا ہے، حکومت کی طرف سے ایسی کوئی خبر نہیں گزری، تو اگر ایسا کیا گیا ہے تو یہ
انیتھیکلی ہے. مذہب کے حوالے سے بھی سوچا جائے. ایک قیدی چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، ان کے رائٹس ہیں، ان کو عید کی نماز پڑھنے کی اجازت دینی چاہیے تھی. ان کے بچوں سے تو فون پر بات کرا دی گئی، جو کہ میں سمجھتا ہوں حکومت کی طرف سے بارش کا ایک پہلا خطرہ ہے کہ جو وہاں پر حالات چل رہے ہیں، جس حساب سے پی ٹی آئی اور ان کے لیڈروں کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا ہے، اتنا سخت رویہ اختیار کسی بھی دور میں نہیں اختیار کرنا چاہیے. چاہے وہ ماضی کی، اب تو چونکہ حکومتیں گزر چکی، مستقبل میں بھی کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی پوائنٹ سکورنگ کریں، آپ اپنا غصہ نکالیں. ماضی کے وہ لوگ جنہوں نے آپ کے خلاف چاہے کسی بھی قسم کی کارروائی کی ہو، چاہے وہ وزراء ہوں، سیاستدان ہوں، فوجی حضرات ہوں، میڈیا ہو، کسی ہو، لوگوں کو یہ رویہ اور یہ سوچ ختم کرنی ہوگی. پچھلے 30-35 سال سے ہر دور میں یہی چلا ہے. نواز شریف نے بے نظیر کے خلاف، بے نظیر نے نواز شریف کے خلاف، پھر فوج نے نواز شریف کے خلاف، پھر بے نظیر کے خلاف، اور پھر پیپل پارٹی کے خلاف، پھر نواز شریف کے خلاف، پھر عمران خان کے خلاف. یعنی مقدمات سیاسی طور پر بنائے جاتے ہیں جو کہ غلط ہے، اور پھر اس کے بعد ضرورت کے تحت وہ مقدمات ختم بھی کرا دیے جاتے ہیں، بری بھی کر دیا جاتا ہے، ان سے ہاتھ بھی ملا لیا جاتا ہے. تو بھائی یہ سلسلہ اب رکنا چاہیے اور سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. ملک کے سیاسی حالات، معاشی حالات کی بہتری کے لیے حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو کچھ ایک تو نرمی کرنی چاہیے، حد درجے سختی اختیار نہیں کرنی چاہیے. بہت چھوٹے چھوٹے پوائنٹ پر اپنی انرجی اس پر ضائع کرنے کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو سیاسی مقدمات بنائے جاتے ہیں اس کا ایک سلسلہ بھی روکنا چاہیے. یہ بات درست ہے کہ وہ جو 9 مئی والے معاملات تھے وہ بھی آئندہ کبھی دہرائے نہیں جانے چاہیے. اور آخری بات کہ آج یہاں ہفتے عید کا دوسرا دن ہے ٹورنٹو میں، اور آج عید کے موقع پر میری ملاقات ایران کے قونصل جنرل جو ہیں، معذرت چاہتا ہوں، جاپان کے جو قونصل جنرل ہیں ان سے ملاقات ہوئی تھی. اور وہ ہمارے ایک دوست جاپان میں جو سینئر سفارتکار بھی تھے، کراچی میں قونصل جنرل بھی تھے جاپان کے، ایزومورا، ان کے بھی دوست ہیں، ہمارے بھی دوست ہیں، اور بڑی خوشگوار ان سے میری بات چیت ہوئی. اور انہوں نے ٹرمپ کے حوالے سے صرف ایک ہی جملہ کہا کہ انہیں تو پرل ہاربر تو یاد رہا، لیکن انہیں لاکھوں معصوم جانوں کو مارنے کا امریکہ کا وہ اقدام یاد نہیں رہا، انہیں وہ بھی یاد رکھنا چاہیے. تو آج کا ہمارا یہ ولاگ تھا. توصیف سید کو دیں اجازت، اور آپ سے صرف درخواست ہوگی کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، کمنٹس بھی دیں، اور ہمیں رہنمائی بھی دیں. اور اگر ہماری کوئی ایسی بات جو ہم سے ظاہر ہے غلطی ہوتی ہے، ہمارا تو کوئی نہ تو کسی پارٹی سے تعلق ہے، نہ میرا یا کسی سے کوئی اختلاف ہے، ہم جو محسوس کرتے ہیں اس پر ولاگ بھی کرتے ہیں، کمنٹس بھی دیتے ہیں، آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ جتنی لیٹسٹ خبریں ہوں اس سے اپڈیٹ بھی کریں. اور آپ کی رہنمائی ہمارے لیے بہت زیادہ ایک جیسے کہتے ہیں نا بیٹری چارج کرنے کے مترادف ہے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.